اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم وكذلك جعلناكم اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امتا وسطا امت اعتدال والی، یعنی جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ سب سے بہتر قبلہ بنایا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں تمام امتوں سے بہتر بنایا ہے۔ وسط کا معنی ہے اعتدال والی، عدالت والی۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں۔ بعض نادانوں نے اس آیت کریمہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا مسئلہ نکالا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر اس آیت کو دلیل بنایا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر سے شہیدن کا معنی حاضر ناظر یا اس کا مفہوم حاضر ناظر نکالنا یہ حاشا و کلا بالکل غلط ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کی تفسیر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے حدیث موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی پیغمبروں کو اور ان کی امتوں کو فیصلے کے لیے اپنی عدالت میں طلب فرمائیں گے۔ مثلا اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں سے فرمائیں گے کہ نوح کو بلا کر لاؤ، نوح کو آواز دو اور ان کی قوم کو آواز دو، تو نوح علیہ السلام آ جائیں گے اور ان کی قوم آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت میں یہ نوح علیہ السلام بھی اور ان کی قوم بھی حاضر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے، هل بلغت قومک، میں نے تجھے نبی بنا کر بھیجا تھا، کیا تو نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام مثلا فرمائیں گے کہ ہاں میں نے تو اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے سوال کریں گے کہ کیا نوح نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ کیا واقعی انہوں نے تمہیں تبلیغ کی ہے؟ تو ان کی قوم کہیں گی کہ یہ ہمارے پاس کب آئے، انہوں نے تو ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں یشہد لک، کہ اے نوح تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے تبلیغ کی تھی، تمہارا گواہ کون ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرے اس کے ذمہ گواہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اور اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے اس سے قسم لی جاتی ہے۔ یہ شریعت کا ضابطہ ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی گواہ پیش کرے گا اور مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ تو جب رب تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے من یشہد لک، آپ کا گواہ کون ہے؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ عدالت میں اس امت کو بلائیں گے، ان کو کہا جائے گا کہ اس امت کو پیش کیا جائے۔ تو اس امت سے سوال ہوگا کہ نوح علیہ السلام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے تبلیغ اپنی قوم کو کی ہے، اور ان کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا انکار کر رہی ہے۔ قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ آئے نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے؟ تو یہ امت گواہی دے گی، تو یہ امت کہے گی کہ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ کہیں گے کہ ان کی گواہی تو غیر معتبر ہے، اس لیے کہ یہ تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے، یہ تو ہم سے ہزارہ سال بعد میں آئے، تو یہ کیسے ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے؟
مثلا نوح علیہ السلام کو اس وقت دنیا سے گزرے 6000 سال ہو گئے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو موقع کے گواہی نہیں ہے، یہ کس طرح گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت محمدیہ سے سوال کریں گے کہ بتاؤ، دیکھو یہ دوسرا فریق کہتا ہے کہ یہ عینی گواہ نہیں ہے، تو تم کیسے گواہی دے رہے ہو، تم کو کیسے پتہ ہے؟ تو یہ امت کہے گی کہ اے پروردگار، اگر تو سچا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور یقیناً سچے ہیں، تو پھر ہماری گواہی بھی سچی ہے، کیونکہ ہم نے تیری کتاب میں پڑھا ہے، جو کتاب تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، ہم نے اس کتاب میں پڑھا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح نے قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے بغیر کوئی تمہارا معبود نہیں ہے اس کے علاوہ، وہی تمہارا معبود ہے اور وہی تمہاری عبادت کے لائق ہے۔ تو پروردگار تیری یہ کتاب سچی ہے، اس میں یہ بیان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ نوح قومہ، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی ہے۔ تو فقہائے کرام نے ایک مستقل باب قائم کیا ہے، باب الشہادتی علی التسامع، یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی، لیکن ثقہ اور معتبر لوگوں کے بیان کرنے کی وجہ سے ان پر اعتبار کیا جاتا ہے، اس بات کو مانا جاتا ہے، ان کی شہادت درست قرار دی جاتی ہے۔ مثلا کوئی کسی کے بارے میں کہے کہ یہ فلاں جو ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو اس بات کو مانا جاتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے کہ ہاں مجھے فلاں نے بتایا ہے کہ یہ فلاں آدمی فلاں کا بیٹا ہے۔ اسی طرح شہرت ہو گئی کہ فلاں عورت کا فلاں سے نکاح ہو گیا ہے یا فلاں آدمی کا نکاح ہو گیا ہے، اس بات کو مانا جاتا ہے۔ یا جیسے کوئی مر جائے اس کی اطلاع دی جائے کہ فلاں آدمی مر گیا ہے، اس کو بھی مانا جاتا ہے۔ حالانکہ جو خبر دے رہا ہے وہ بچے کی پیدائش کے وقت موقع پر موجود نہیں ہے، نکاح کے وقت موقع پر موجود نہیں تھا، کسی کے مرنے کے وقت موقع پر موجود نہیں تھا، لیکن اس کی گواہی معتبر مانی جا رہی ہے۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ ثقہ لوگوں کے بیان سے ان کی شہادت معتبر ہوتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی اہم مقدمہ ہو تو صرف گواہوں کی گواہی پر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ ان گواہوں کو پرکھا بھی جاتا ہے کیا واقعتاً یہ لوگ جو گواہی دے رہے ہیں یہ گواہی دینے کے قابل ہیں بھی یا نہیں، جس کو شریعت کی اصطلاح میں تزکیۃ الشہداء کہا جاتا ہے، گواہوں کی صفائی۔ تو گواہوں کی صفائی بھی جج اور قاضی لیتا ہے۔ جب دو آدمی گواہی دیں کہ فلاں فلاں کا قاتل ہے، تو صرف ان کی گواہی پر فیصلہ نہیں کر دیا جاتا، بلکہ ان گواہوں کا تزکیہ بھی ہوگا کہ آیا واقعتاً یہ جو گواہی دے رہے ہیں یہ گواہ دینے کے قابل ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ وہ اس طرح کہ قاضی اپنے طور پر یہ تحقیق کرے گا کہ یہ جو گواہ ہیں ان گواہوں کی اس آدمی کے ساتھ اپنے طور پر کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، یہ گواہ فاسق اور فاجر تو نہیں ہے۔ تو گواہوں کے بارے میں جو تحقیق ہوگی اس کو کہتے ہیں تزکیۃ الشہداء۔ جس وقت ظاہری اور اندرونی طور پر مکمل طریقے سے گواہوں کی صفائی ہو جائے گی تو پھر ان کی گواہی پر فیصلہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اہم مسئلوں میں مثلا قتل کا مسئلہ، اسی طرح قطع ید یعنی ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ، رجم کا مسئلہ، کوڑے لگانے کا مسئلہ، یہ اہم مسائل ہیں، ان میں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن گواہوں کو بھی پرکھا جاتا ہے، ان کی شہادت کو جانچا جاتا ہے۔ آج کل تو خیر سے شرعی گواہوں کا ملنا ہی محال ہے، بڑی مشکل سے 50,000 آدمیوں میں سے اگر ایک آدمی بھی کوئی شرعی گواہ نکل آئے تو بڑی بات ہے۔ فرض نمازیں تو پڑھنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص جماعت کی نماز جو ہے وہ پڑھتا تو ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، بغیر شرعی عذر کے، یعنی شرعی عذر کا مطلب یہ ہے کہ بارش بھی نہیں ہے، لولا لنگڑا بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، اس کو کوئی خوف بھی نہیں ہے، تو بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی آدمی 3 نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تو اس کی گواہی مردود ہے۔ اسی طرح گلی محلے میں ننگے سر پھرتا ہے، ٹوپی نہیں پہنتا یا سر ڈھانپ کے نہیں گھومتا، اس کی گواہی بھی مردود ہے۔ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے، اس کی گواہی بھی منظور نہیں۔ جس نے ایک دفعہ جھوٹ بول دیا اس کی گواہی بھی منظور نہیں۔ تو آج کے دور میں تو شرعی گواہ پائے ہی نہیں جاتے الا ماشاء اللہ۔ تو
تو جس وقت گواہوں کا تزکیہ ہو جائے گا تو پھر قاضی فیصلہ دے گا کہ جس وقت یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے دے گی، نوح علیہ السلام کا نام تو میں نے صرف مثال کے طور پر بیان کیا ہے، کیونکہ حدیث میں نوح علیہ السلام کا نام صراحاً موجود نہیں ہے، میں نے مثال کے طور پر یہ بتایا ہے کہ مثال کے طور پر ایسا ہوگا، ورنہ یہ امت تمام پیغمبروں کی اور تمام پیغمبروں کی گواہی دے گی۔ یہ امت جب یہ امت گواہی دے دے گی تو اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی صفائی میں گواہی دیں گے کہ میری امت نے جو گواہی دی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں صفائی کے گواہ ہوں گے، جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے، عدالت والی امت بنایا ہے، انصاف والی امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں کے بارے میں، تمام انبیاء کے بارے میں یہ امت گواہی دے گی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تمہارے اوپر گواہ ہو جائے گا کہ میری امت نے جو گواہی دی ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ اس امت کا مرتبہ دیکھو، اس امت کا مقام دیکھو کہ اس امت کی گواہی کے ساتھ پہلی امت کی قسمتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اگر شہیدہ کا معنی یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، تو پھر شہیدہ تو ساری امت کو کہا گیا ہے، تو پھر تو ساری امت ہی حاضر ناظر ہے۔ تو اس لیے یہ نظریہ بالکل غلط ہے، شہیدہ کا معنی حاضر ناظر نہیں ہے۔ وما جعلنا القبلۃ، اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ التی کنت علیہا، وہ جس پر آپ تھے، یعنی جس طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، الا لنعلم من يتبع الرسول، مگر تاکہ ہم ظاہر کر دیں اس کو جو پیروی کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ممن ينقلب علی عقبیہ، ان لوگوں سے جو پلٹ جاتے ہیں اپنی ایڑیوں کے بل۔ اس موقع پر کچھ بعض جو کمزور لوگ تھے وہ مرتد بھی ہو گئے تھے، کچے لوگ جو تھے کہنے لگے یہ بھی کوئی بات ہے، کبھی ادھر چہرہ کرو، کبھی ادھر چہرہ کرو، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، تو ہمارا پہلا مذہب ہی سچا ہے۔ تو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر دے جو پکے ہیں، وہ جو کچے ہیں وہ خود ہی یہاں سے چلے جائیں۔ وَإِن كَانَتْ، اور بے شک یہ قبلے کی طرف رخ پھیرنا لَكَبِيرَةٌ، البتہ بہت بھاری چیز ہے، کیونکہ ایک آدمی ایک کام کرتا رہے پھر اس کو کہا جائے کہ یہ کام چھوڑ دو تو اسے کتنا بھاری پڑے گا، کتنا ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر جن کو رب تعالیٰ نے ہدایت دی، یعنی جن کو ہدایت دی ان کے لیے یہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ لوگ سب سے پہلے یہ بات دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ اگر رب تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے یہ دیکھتے ہیں، اور کیا عمل کیا ہے۔ وہ جو پکے لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سب سے مقدم ہے۔ جس وقت قبلے کی تبدیلی کا حکم دے دیا گیا تو وہ لوگ جنہوں نے تقریباً 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یعنی جو مر گئے ہیں ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، کیونکہ وہ تو نمازیں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شبے کو زائل کرنے کے لیے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ نہیں ایسا کہ ضائع کر دے تمہاری عبادتیں اور تمہارے ایمان کو۔ تو ایمان وہی معتبر ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، اسی طرح عبادت بھی وہی صحیح ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق ہو۔ جب تک مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا تو یہ حکم شرعی حکم تھا اور اسی کے مطابق نماز درست تھی، اس نماز کو لوٹانا ضروری نہیں تھا۔ جن لوگوں نے اس حکم کی تعمیل کی، مسجد اقصیٰ کی جانب منہ کر کے نمازیں پڑھیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ شریعت کے حکم کو انہوں نے پورا کیا ہے۔
اس لیے یہ خیال کرنا کہ ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں یہ درست نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب احکام کی تبدیلی ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ پہلے حکم پر عمل کی وجہ سے ان کے اس عمل کو جو پہلا حکم تھا اس کے مطابق جو عمل کیا گیا اس عمل کو ضائع کر دیا جائے یا اس کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آزمایا جائے کہ کون آدمی قیل و قال کے بغیر حکم شرعی کو مانتا ہے اور کون آدمی انکار کرتا ہے۔ جس نے پہلے حکم کو دل و جان سے مانا ہوگا وہ دوسرے حکم کو بھی دل و جان سے مانے گا، اور جس نے حکم ماننے سے انکار کیا ہوگا تو ظاہر ہو گیا کہ یہ آدمی پختہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو احکامات کی تبدیلی میں یہ حکمت ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں شرعی حکم پر عمل کیا تو اس کا وہ عمل ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ہاں اس عمل کی قدر ہے۔ اس لیے کہ ان اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔